جی یہ دیکھیے کہ حلق کے تین حصے ہیں. حلق کے تین حصے ہیں اور ان تین حصوں میں سے کل 6 حروف جو ہے نا وہ ادا ہوتے ہیں. 6 حروف ادا ہوتے ہیں. حلق کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ان میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور ان 6 حروف کو جو ہے نا حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے تین حصے. اب کون کون سے تین حصے ہیں؟ ایک ہے اوپر والا حصہ جو میں پہلے کچھ وضاحت کر چکا ہوں اپنی سابقہ ویڈیو کے اندر. حلق کے اوپر والا حصہ جہاں پر کوا لٹک رہا ہے، حلق کا حصہ وہ جہاں پر ہم پنجابی میں گنڈی بھی بولتے ہیں اس کو، گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، اس کے قریب جو ہے وہ اوپر والا حصہ ہے. اور حلق کے درمیان والا حصہ جو ہے یہ ہے جہاں سے ہڈی ابھر رہی ہے، جہاں سے ہڈی ابھر رہی ہے اس کو حلق کے درمیان والا حصہ بولتے ہیں. اور ایک ہے حلق کے نیچے والا حصہ، سینے کی طرف جو ہے بالکل نیچے والا حصہ. یہ تین حصے ہیں حلق کے اور ان تین حصوں میں سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ان تین حصوں میں سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ آئیے. اوپر والے حصے سے غین خا، یہ 2 حروف ادا ہوں گے. درمیان والے حصے سے عین ہا اور نیچے والے حصے سے حمزہ ہا. اب یہ دیکھیے کہ حلق کے 3 حصے ہیں، 3 میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے، یعنی اوپر والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 2. درمیان والے سے 2، نیچے والے سے 2، کل کتنے ہو گئے؟ 6. ان 6 حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم کچھ سوال دہرا لیتے ہیں، آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیں. حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 3. حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 3. ان 3 حصوں میں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6. کتنے؟ 6. ان 6 حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حلق کے 3 حصے، ان 3 حصوں میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ان 6 حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. اب 3 حصوں میں سے جو 6 حروف ادا ہوتے ہیں تو پھر ہر حصے سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے. اوپر والے حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے، درمیان والے سے 2 ادا ہوں گے، نیچے والے سے 2 ادا ہوں گے. اوپر والا حصہ وہاں سے نکلے غین خا، غین خا. درمیان والے حصے سے عین ہا، عین ہا. اور نیچے والے حصے سے حمزہ ہا. یہ بھاری. اچھا یہ 2 حروف جو ہے نا، یہ حلق جو سینے کی طرف سے حلق کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، تو ہم جب ان کو ادا کریں گے تو بھاری آواز کے ساتھ حمزہ ہا، حمزہ ہا. اچھا اب دیکھیں زیادہ تر جو ہا اور ہا کی جو اغلاط آتی ہیں، جیسے کہ میں نے اپنے تھمبنیل کا جو نام ہے وہ بھی رکھا ہے کہ ہا اور ہا میں فرق، اس میں فرق نہیں ہو پاتا. سب سے پہلے میں نے جو ویڈیو ثنا سبحانک اللہم کے بارے میں بھی جو بنائی تھی اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا سبحانک اللہم، یعنی یہ ہا اور ہا میں فرق نہیں کیا جاتا. اس کو سیدھا سیدھا پڑھ دیں سبحانک اللہم، جبکہ وہاں پر یہ ہا ادا ہو رہا ہے سبحانہ. سبحانہ، یہ صبح، یہ والی جو ہا ہے یہ ادا ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو پڑھتے ہی نہیں، وہ سیدھا سیدھا پڑھ جاتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں جی؟ سبحانہ، سبحانہ. تو یہ سبحانہ نہیں ہے، یہ ہے سبحانہ ہا. اچھا اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے اندر جب جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہاں پر پڑھ دیتے ہیں الحمد. یہ پڑھ ہاں بھاری آواز کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں الحمد. تو اس سے معنی بدل جاتا ہے. وہ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر، سابقہ ویڈیوز آپ میری دیکھیں گے، اس کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ یہ والی جو ہے ہا ادا پڑھ جاتے ہیں، اور ہا پڑھنے سے اگر یہ ادا نہ کی، یہ ادا کی، تو پھر اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تو ترجمہ اس کا چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا
ہم نے یہاں پر جب ہم سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں جب ہم نے پڑھنا ہوتا ہے الحمد، تو یہ حلق کے درمیان والا جو حصہ ہے یہ وہاں سے ادا کرنی ہوتی ہے. تو کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ہا الحم. ہم یہ ہوتا ہے ہا پڑھیں گے الحم تو یہ ہا نکلے گا. اگر ہم حلق کے درمیان سے پڑھیں گے تو یہ بنے گا ہا الحم. ہا اور ہا اس کا فرق بہت ضروری ہے. یہ آپ اپنی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں یا جب آپ نماز پڑھیں، آپ خود آپ چاہیں تو اپنا موبائل جو ہے اس کی اسکرین ریکارڈ آن کریں، آپ اس کی ریکارڈنگ آن کریں اور اس میں آپ اپنی سبحانک اللہم یا الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. ایک آیت پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد آپ خود سنیں کیا میری الحمدللہ جو ہے ہا ادا ہو رہی ہے کہ نہیں، یا ہا ادا ہو رہی ہے. سبحانک اللہم ریکارڈ کر لیں، آپ اس کو پھر سنیں کیا میری ہا ادا ہو رہی ہے یا ہا ادا ہو رہی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں کیا فرق آ رہا ہے، ہا آ رہا ہے یا ہا. اگر تو ہا ادا ہو رہی ہے، الحمد کی جگہ الحمد ہا نکل رہی ہے، تو پھر میری آپ سے عرض ہے اس کی مشق کریں. ہا حلق کے درمیان سے ہا الحمد 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 الحمد. ہا اگر یہ نکل رہی ہے تو پھر آپ اس کی مشق کریں کہ آپ کی غلطی ہے، اس کو درست کریں. اسی طرح سبحانک اللہم سے میری آپ سے عرض ہے وہاں سے شروع کریں. سبحانہ آپ ریکارڈ کریں اور خود سنیں. اگر تو آ رہا ہے سبحانہ یعنی نہ ہا نکل رہی ہے نہ ہا نکل رہی ہے تو کیا کریں گے، آپ ریکارڈنگ کرنے کے بعد اب سنیں. اس کے بعد آپ نے یہ پھر پریکٹس جب کریں تو پھر اگر ہا نکل رہی ہے تو پھر ریکارڈ کر کے پھر سنیں، پھر نکلے گی ہا. یا کسی کو سنا لیں. بعض اوقات ہوتا ہے کچھ شرم کے مارے کچھ دوست احباب ہمارے جو ہیں وہ کسی کو سنا نہیں پاتے، کسی کو سناتے نہیں ہیں کہ یار میری نماز میں مجھے ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا، اگر میں کسی کو سناؤں گا تو وہ کیا کہے گا یار تمہیں نماز نہیں آتی. تو اس سے بہتر حال جو ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. آپ تو ایک بہت ساری ویڈیوز بہت سارے قاری صاحبان نے یہ مخارج اور حروف کو درست کروانے کے حوالے سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں بھی کر رہا ہوں. ہماری کوشش یہی ہے کہ کم از کم جن کو نماز جن کی درست نہیں ہے، جن کو نہیں آتی، وہ یاد کر لیں، وہ درست کر لیں. تو میں نے پہلا سٹیپ جو لیا وہ یہ لیا ہے تاکہ حروف درست ہو جائیں، اس کے بعد ہم نماز یاد کروانے کی کوشش کریں گے. اچھا آپ اگر کسی کو نہیں سنا پاتے تو پھر میری آپ سے عاجزانہ عرض ہے، التجا ہے کہ آپ کیا کریں، میں نے جو اغلاط بتائی ہیں آپ ریکارڈنگ آن کریں اپنے موبائل کی، آپ اس میں پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر اپنی ریکارڈنگ کو سنیں. اب جو میں نے اغلاط بتائی ہیں اگر وہ غلطیاں آ رہی ہیں تو ان کو درست کریں. سبحانک اللہم نہ ہاد آ رہی نہ ہاد آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ غلطی ہے، آپ ہا پڑھ ہی نہیں رہے. اب اس کے بعد آپ اس کو پڑھنا کریں سبحانہ. اگر ہا کی جگہ ہا سبحانہ 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 ہا نکل رہی ہے تو بھی غلطی ہے. اب پھر آپ ریکارڈنگ کریں، سن لیں، اس کے بعد پھر آپ اس کی مشق کریں. حلق کے درمیان سبحانک اللہم، ہم آگے جو ہے ہم وہ ہا آئے گی. تو لہٰذا آپ اپنی ان اغلاط کو دور کریں. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہے انعمت. میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم. ان یہ حمزہ ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ ان. اس کے بعد عم یہ عین حلق کے درمیان. آپ پہلے حلق کے شروع سے ان، اس کے بعد عم انعمت علیہم. عین جو ہے حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جہاں پر حمزہ چاہے اس شکل کا آ جائے چاہے اس شکل کا آ جائے تو اس کو ہم کیا پڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ اس کو عین پڑھ جاتے ہیں، اور کچھ کی غلطی یہ ہے کہ وہ ہم عین کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں. انعمتا انعمتا، نو نو نو، انعمتا نہیں ہے، یہ ہے انعم انعمتا. یہ حلق کے نیچے سے حمزہ ان اور یہ حلق کے درمیان سے عمتا. تو یہ حروف کی بیسک جو غلطیاں ہیں وہ ہماری نماز کے اندر بہت ساری پائی جاتی ہیں. تو میری آپ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اس کو آپ سمجھیے. حلق کے میں دہرا دیتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا. حلق کے 3 حصے ہیں. حلق کے کل کتنے حصے ہیں؟
تین حصے ہیں اور ان تین حصوں میں سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ جو 6 حروف ادا ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ حلقی کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلقی کیوں کہتے ہیں؟ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے جو 3 حصے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے حلق کے اوپر والا حصہ جو کوا، جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے حلق کے درمیان میں وہاں اس کے پاس، اور ایک جو ہے وہ درمیان والا جہاں سے ہڈی ابھر رہی ہوتی ہے، نکلی ہوتی ہے، اور ایک نیچے والا سینے کی طرف سے۔ یہ حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا، ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے، کل 6 ہو گئے۔ اب نیچے والا، درمیان والا، اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ ان کو توجہ سے سنیں اور اس کے بعد ان کی مشق کریں۔ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوں گے غین، خا، غین، خا۔ حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ عین، حا، عین، حا۔ اور نیچے والے حصے سے، حلق کے نیچے والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ تو میری آپ سے عرض ہے برائے کرم، آپ اگر کسی کو سنا نہیں سکتے، اگر آپ کسی کو مطلب سنانے میں آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو میری آپ سے عاجزانہ التجا ہے برائے کرم آپ اس طرح ویڈیوز کو دیکھیے اور اس طرح اپنی مشق کیجئے اور خود سے ہی جو ہے اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ عز و جل ہمیں محبت، ذوق، شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔